الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، کتب تاریخ کے اندر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول گزرے. وہ ایک صحرا کے اندر سفر کر رہے تھے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. سفر میں تھے، صحرا تھا، اور ارد گرد کوئی بھی ظاہر ہے وہاں پہ آبادی نہیں تھی. تو آپ حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ صحرا کے اندر جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص آپ کو آ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے وہ سارا مجھے دے دیجیے. وہ قاطع الطریق یعنی چور، ایک ڈاکو تھا کہ جس نے راستہ آ کے روک لیا اور کہا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ مجھے دے دیجیے. اب انہوں نے جو بھی سامان اس وقت ان کے پاس موجود تھا انہوں نے وہ سارا سامان اسے دے دیا، اور اب وہ شخص اپنی تلوار لہرا کر آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کچھ تو تجھے دے دیا ہے، اب مجھے قتل کرنے کے درپے کیوں ہو؟ کہا کہ اگر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ جا کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت لگائیں گے، انہیں بتائیں گے، تو میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا. اسی صحرا کے اندر آپ کی لاش مٹی میں مل جائے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی. تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے 2 رکعت نماز نفل تو ادا کرنے دو. آپ نے جب دیکھا کہ ارد گرد اور تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، تو آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو لوں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں. اس نے کہا نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا، آپ پڑھ لو نماز، 2 رکعت جلدی جلدی اپنی پوری کر لو. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. اب وہ شخص پھر آگے بڑھنے لگا. آپ سجدے کے اندر گئے اور عرض کیا یا ودودو یا ذا العرش المجید، یا ذا العرش المجید فعال لما یرید یا ارحم الراحمین. دل کی گہرائیوں سے محبت و خلوص کے ساتھ یہ الفاظ یوں نکلے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک جا پہنچے. وہ شخص جو تلوار لے کر آگے بڑھ رہا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اچانک اس نے آواز سنی کہ لا تقتل ہو، اسے ہرگز قتل نہ کرنا. اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے ہر طرف نظر دوڑائی، کوئی بھی نظر نہ آیا تو اسے لگا کہ کوئی وہم تھا. وہ پھر آگے بڑھا، پھر آواز آئی لا تقتل ہو، اسے قتل مت کرنا. اس نے پھر دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، کوئی بھی بندہ نظر نہ آیا تو پھر اسے لگا کہ وہم ہوگا. اس نے پھر تیسری مرتبہ جب تلوار لے کر قدم آگے بڑھائے تو اچانک ایک سوار نمودار ہوا، اور اس نے اپنے نیزے سے اس طرح کا کاری وار کیا کہ وہ تڑپ تڑپ کر اسی مٹی کے اندر اپنی جان دے گیا. حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوار سے پوچھا کہ من انت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے آپ کون ہو کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس صحرا میں میری مدد فرمائی ہے کہ جہاں پر کوئی اور مدد کے لیے موجود نہیں تھا، کوئی دیکھنے کو نہیں، کوئی سننے کو نہیں، کوئی پکار پہ لبیک کہنے کو موجود نہیں. اس صحرا کے اندر، اس بیاباں صحرا کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے میری مدد کی ہے، تو آپ کون ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں. جب آپ نے دل کی گہرائیوں سے وہ کلمات کہے یا ودود یا رحیم یا ذا العرش المجید فعال لما یرید یا ارحم الراحمین، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اس بندے کی مدد کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو میں نے 7ویں آسمان سے اسے پکارا تھا پہلی بار لا تقتلہ. پھر جب اس نے دوسری مرتبہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، وہ آگے بڑھا تو میں پہلے آسمان پہ موجود تھا، وہاں سے صدا لگائی لا تقتلہ.
اور تیسری مرتبہ میں یہاں پہ موجود تھا اور پھر آپ نے دیکھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کوئی دل سے پکارے تو صحیح۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں تو ان کے بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور وہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں رات کی تنہائی کے اندر، جہاں پہ اور کوئی سننے کو موجود نہیں، کوئی جو ان کے دکھ درد کو سمجھنے کو موجود نہیں، کوئی جو ان کی تکلیف کا احساس کرنے والا نہیں، تو وہ مایوس نہ ہوں، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس پکار پہ لبیک بھی کہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو وہ رب تعالیٰ جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو یعلم سرکم و جہرکم، جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو مشکلات کو بھی جانتا ہے، جو میری بیماری سے بھی واقف ہے، جو میری تکلیف سے بھی واقف ہے، جو آپ کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ چاہے اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے خامد کی طرف سے بے رخی کا معاملہ ہو، چاہے بیوی کی طرف سے دل آزاری کا معاملہ ہو، چاہے اولاد کی طرف سے نافرمانی کا معاملہ ہو، چاہے بہن بھائیوں کے درمیان ناراضی ناچاکی کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کی طرف سے مذاق اڑا کے دل آزاریاں کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ رب تعالیٰ آپ کے حال سے واقف بھی ہے اور وہ آپ کی شہرت سے زیادہ آپ کے قریب بھی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اسے پکاریے، جب بھی پکاریے۔ دعا کی قبولیت کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یقین کامل ہے۔ آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے تاثیر اتنی بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر خود اس چیز کو ملاحظہ کیا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسے مواقع ضرور آئے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں واقعی قبول ہوتی ہیں، کیا واقعی دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ ہم نے دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور بد دعاؤں سے لوگوں کی زندگیاں اجڑتے ہوئے بھی دیکھی ہیں۔ یقین کامل، دل کی گہرائی، خلوص نیت، جس قدر اس کے اندر اضافہ ہوگا دعا کی تاثیر میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ انہی میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا۔ میرے بندوں کے سامنے میرے بندے زکریا کا ذکر کیجئے علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ پکارا۔ ایک شخص مسجد کے اندر ہو، اس کی عمر 70 سال اس سے زائد ہو چکی ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کیا توقع کریں گے کہ وہ رب تعالیٰ سے کیا مانگے گا؟ اپنی صحت کے حوالے سے دعا مانگے گا، اپنے حسن خاتمہ کے حوالے سے دعا مانگے گا، اپنے قبر کے اندر آسانی کے حوالے سے دعا مانگے گا، بات سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، تو مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا فرما دے، یا پھر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، جب سلام پھیرا جاتا ہے بسا اوقات لوگ یہی ذکر کرتے ہیں کہ جی میری صحت خراب ہے۔ کوئی بزرگ ہیں، وہ امام صاحب کو کہتے ہیں میری صحت خراب ہے، صحت کے لیے دعا کر دیجئے، میری شفا کے لیے دعا کر دیجئے، حسن خاتمہ کے لیے دعا کر لیجئے۔ لوگ آمین بھی کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مگر اگر وہ 70-80 سالہ بزرگ وہ یہ کہہ دیں کہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ جہاں پر بظاہر اولاد کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، آپ بڑی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ رب تو رازوں سے واقفیت بھی رکھتا ہے، رازوں کو جانتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندے کی کوئی بھی آرزو ہو، اس کی کوئی بھی تمنا ہو جو
دیگر لوگوں کے لیے ناممکن ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، یا ان کی نظروں میں وہ کوئی مذاق بننے کا سبب ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر پکار کو سنتا بھی ہے اور اس کی پکار پہ لبیک بھی کہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کی، باری تعالیٰ اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی۔ ہم تو چند برس ہی گزرتے ہیں نا ناظرین کرام، دعا مانگ رہے ہیں، کچھ ہفتے گزرے، کچھ مہینے گزرے، اچھا سال کچھ گزر گئے، ہم مایوس ہونے لگ پڑتے ہیں، ہم بالکل عبادت سے ہمارا جی اکتانا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا مانگ رہی ہوں، اتنا مانگتا چلا جا رہا ہوں، اتنے صدقات کر دیے، اتنے قرآن کی تلاوت کر دی، اتنی عبادات کر دی، میری تو سنی نہیں جاتی، میں تو پکار پکار کے دن رات گزار دی، میری تو کبھی سنی نہیں گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، دعا پہلے بھی کرتے رہے، اب عمر کے اس حصے کے اندر ہیں کہ جب بظاہر کوئی امید نہیں ہے، عرض کرتے باری تعالیٰ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ باری تعالیٰ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے، بیوی بانجھ ہے، بظاہر اولاد کے کوئی بھی امکانات نہیں ہے، لیکن میرے مالک تو ہے نا، انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون۔ یہ ناممکن میرے لیے ہے نا، یہ ناممکن اس ڈاکٹر کو نظر آتا ہے کہ جو میڈیکل چیک اپ جس نے کیا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ اس بندے کی صحت کی کوئی امید نہیں ہے، اس کو اولاد نہیں مل سکتی، یہ کبھی بھی اولاد نہیں حاصل کر پائیں گے، ان کو کبھی بھی شفا حاصل نہیں ہوگی۔ اس وکیل کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کیس کے اندر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، اس ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن مالک اصل فیصلہ تو تیری ذات فرمانے والی ہے، جو تو نے کرنا ہے وہی ہونا ہے، اور جس چیز کا تو ارادہ کر لے میرے مالک، تو پھر اسے کوئی بدلنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ میرے مالک یہ تمام بظاہر ناممکنات جمع ہیں، لیکن باری تعالیٰ فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنے کرم سے مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، ایک والی عطا کر دے کہ جو میرا بھی وارث بنے اور میرے بعد اس مشن کو لے کے آگے چلنے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو سنا اور آپ کو وہ اولاد بھی عطا فرمائی، اور اولاد بھی ایسی کہ جس کو پھر اللہ رب العزت نے نبوت کا مقام بھی عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، کبھی مایوس نہ ہو، دعا کے اندر یقین کامل کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرتا ہے انسان اپنے رب کی طرف رجوع رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ، آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن۔ اس زمانے کے اندر جب بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں، جب نفسی نفسی کا عالم ہے، جب ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے، کون رک کے ہماری سنے گا؟ کون ہمارے دکھڑے کو سن کے ہمیں کوئی مرہم عطا کرے گا؟ کون ہماری باتیں بیٹھ کے سنے گا، ہمارے دکھڑے سنے گا، ہماری تکالیف کو سمجھے گا؟ لوگ تو سن کے مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تو سن کے طنز کرتے ہیں، لوگ تو سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ کا رب، وہ رب تعالی جو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے آپ کو یہ ایک ہتھیار عطا فرما رکھا ہے۔ دعا سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اٹھتے بیٹھتے آپ اپنے رب سے مانگتے رہیے، آپ اپنے رب پہ یقین کامل رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید غصے کا عالم ہے دل کے اندر ان کے، کہ وہ اس ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا فرما رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے الہ العالمین عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے ایمان کو، اسلام کو قوت بخش دے۔ وہ گھر سے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے،
مگر اس دعا نے اس قدر تاثیر رکھی کہ وہ جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو وہ جس دین کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہاں سے جاتے ہوئے اسی دین کا علم بلند کرنے والے بن کے گئے۔ دعائیں اپنی تاثیر رکھتی ہیں۔ انسان کسی بھی حال کے، اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں، جو میرے بڑے خاص خاص بندے ہیں، جو بڑے عبادت گزار ہیں، صرف ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے مانگیں۔ نہ، فرمایا میرا بندہ کسی بھی حال کے اندر ہو، صدقے دل سے پکارے، وہ گناہوں میں لت پت ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر بہت ساری خطائیں کیوں نہ ہوں، صدقے دل سے وہ پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں۔ اب یہ دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ بھی بڑا ایک دلچسپ امر ہے ناظرین کرام۔ بسا اوقات انسان اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور بظاہر اس کی قبولیت نظر نہیں آتی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم اغننی، اے الہ العالمین مجھے غنی بنا دے، اللہم جعلنی غنیہ، اللہم جعلنی غنیہ، الہ العالمین مجھے مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، کاروبار عطا کر دے، اس کے اندر ترقی عطا فرما دے۔ مگر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی اس دعا کو محفوظ کر لیا جائے، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو نہیں دینا بلکہ اس کی دعا کو محفوظ کر لیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لو اصبح غنیہ لطغى، اگر اس کو یہ عطا کر دیا گیا جو یہ مانگ رہا ہے تو یہ سرکشی پہ اتر آئے گا، یہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ اسی طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے یہ قائم و دائم رہے۔ وہ معلوم ہے قارون وہ بڑا تورات کا اچھے انداز سے پڑھنے والا تھا، مگر پھر مال کی محبت اور لالچ نے اس طرح سے دل پہ قبضہ کیا کہ وہ کہاں پہ تورات کو پڑھنے پڑھانے والا اور کہاں پھر اپنے اس مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا جانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین طرح کے دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی، تین طرح کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہوتا ہے، کبھی تو ادھر مانگا ادھر عطا ہو گیا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے وہ ہمارے ناظرین جو جن کی دعاؤں کے کچھ اس طرح کے تجربات ہیں کہ انہوں نے جو جو دعائیں مانگی کس طرح سے رب تعالیٰ نوازتا ہے، ضرور اس کا بھی تذکرہ کریں جب اگلے حصے کے اندر آپ کو موقع ملے گا۔ تو ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ادھر دعا مانگی ادھر مل گیا۔ دوسرا دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دعا مانگتا ہے اور بظاہر اسے وہ کچھ مل نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ سب اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہی بندہ، یہی بندی جب روز حشر دعاؤں کی اس بظاہر مقبولیت پر ملنے والا اجر جب اپنے رب کے حضور پائے گا اور اس اجر کا ملاحظہ کرے گے تو وہ ایک تمنا ہوگی کہ وہ جو باقی دعائیں تھیں وہ بھی اگر نہ قبول ہوئی ہوتی تو اس اجر میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوتا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، وہ جو دعائیں آپ مانگ رہے ہیں اور بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں مانگ رہا ہوں، میں مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے کچھ اس کے اندر بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے، فرمایا کہ اسی کی برکت سے بسا اوقات انسان کو اللہ رب العزت کئی بڑے بڑے مصائب سے، کئی بڑی تکالیف سے محفوظ فرما رہا ہوتا ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین میرے کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما دے، یا مجھے اپنی جاب کے اندر اس کے اندر ترقی عطا کر دے، میری پروموشن ہو جائے۔ آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں، پروموشن کے حوالے سے، تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے دعا بھی کر رہے ہیں، آپ کاروبار کے اندر اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ ابھی میری اگر تنخواہ یا انکم فار ایگزامپل 1000 پاؤنڈ ہے تو یہ 1500 ہو جائے، 2000 ہو جائے، اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ابھی مہینہ گزرا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، ابھی اس طرح سے آپ کو کوئی وقتی طور پہ اس کا کوئی منافع کو فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے وہ جو آپ کو 500 1000 کا جو لاس بظاہر ایک طرح سے دکھ رہا ہے نا کہ جی میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے بڑا کوئی نقصان، کوئی صحت کے حوالے سے، کوئی اپنے معاملات کے حوالے سے، کوئی گاڑی کا نقصان ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ جس کے اندر آپ کی اچھی خاصی 15-20 ہزار کی گاڑی وہ بالکل ناکارہ ہو جائے،
لیکن اس سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھ کے انہی دعاؤں کی برکت سے، آپ دعا کچھ اور مانگ رہے ہیں اور وہ بظاہر آپ کو نہیں مل رہی، لیکن اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دیگر کئی اس طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما رہا ہوتا ہے۔ تو دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے رب پہ یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگتے جائیے، اور وہ رب تعالی ہمیشہ انسان کو عطا بھی کرتا ہے، نوازا بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارکہ تھا، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دعائیں عطا فرمایا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلقین کرتے کہ دوسروں سے بھی دعا کے حوالے سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملنا ہے اور ان سے میری امت کے حق کے اندر دعا کے لیے درخواست کرنی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، وہ حضرت اویس کرنی سے ملے بھی اور ان سے دعا کے لیے درخواست بھی کی۔ تو یہ دعاؤں کی افادیت، دعاؤں کی اہمیت بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ کو اکثر دین کی طرف بلایا کرتے اور انہیں دین کی اہمیت سمجھاتے، مگر وہ بات سننے کو تیار نہ تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ والدہ کو غصہ آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسی باتیں کر دی کہ جو آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھی، بڑی پریشانی اور بڑے دکھ کا، اذیت کا باعث بنی۔ تو آپ آنکھوں میں آنسو لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہربانی فرمائیے میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے دل کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب گھر پہنچے تو والدہ غسل کر رہی ہیں، اور جب وہ فراغت حاصل کر لیتی ہیں تو اپنے بیٹے کے ہاتھوں کلمہ پڑھتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتی ہیں۔ دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ یہ اثر بسا اوقات ناظرین کرام آج آپ کی زندگی کے اندر جو بہت ساری بہتریاں ہیں، جو بہت ساری آسانیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے والد، دادا، دادی، نانا، نانی، بزرگوں کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر ان کی دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور آج آپ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، آج جو آپ نیک دعائیں کر رہے ہیں، ان کے اثر بھی بسا اوقات آگے نسلوں تک جاتے ہیں، اور ان کے فوائد، ان کے ثمرات نسلوں کے اندر منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی بد دعا نہ دیا کرو، بالخصوص اپنے بچوں کو۔ گھر میں ہوتا ہے نا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کبھی آواز بلند کر دی، کبھی کوئی اونچی آواز ہوگی تو کوئی بد دعائیہ کلمات منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اس سے منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہی لمحہ قبولیت ہو اور آپ اس وقت ایسی بات کر دیں کہ جو اس کے لیے قبول ہو جائے اور اس کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس لیے دعا انسان ہمیشہ مانگتا رہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ کی تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اپنے رب کے حضور اور تنہائی کے اندر اپنی عجز و انکساری اور رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، دعا بہت بڑا معجزہ ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، اور پھر آپ اسی یقین کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے جائیں، تو یہ دعائیں بسا اوقات بغیر کسی رکاوٹ کے عرش الہی تک جا پہنچا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ میں سے وہ تمام احباب جو کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، جن کی اولاد کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے مصائب سے حفاظت فرمائے اور آپ کی جملہ نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔